السلام علیکم. پروگرام صحافی میں متی اللہ جان، اور آج میرے بہت ہی خاص مہمان شاہد میتلا، سینئر جرنلسٹ، جو کسی اور سے نہیں جنرل باجوہ سے مل کے آ رہے ہیں اور پورا کالم بھی لکھ دیا انہوں نے. اور دوسرے ہمارے ساتھی مہمان ہیں سینئر جرنلسٹ مرتضیٰ سولنگی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. شاہد میتلا صاحب، وہ جو کہتے ہیں نا کہ مرا ہوا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، تو ہمارے ہاں ریٹائرڈ جنرل جو ہے اس کی کئی بھی باتوں پہ اب زیادہ ہم لوگ یقین کرتے ہیں رادر دین جب وہ سرونگ آرمی چیف تھے جنرل باجوہ. تو اس وقت تو ہم لوگ ان کی باتوں پہ، سچی بات ہے، میں تو یقین نہیں کرتا تھا، اور وہ خود انہوں نے مانا بھی جب انہوں نے کہا کہ میں تو فروری 2022 میں 21 میں جو ہے ہم نے سیاست چھوڑ دی تھی. تو ایک ایسے شخص کی باتوں کو بہرحال ود اے پنچ آف سالٹ ہمیں لینا چاہیے، مگر انکشافات بڑے بڑے کر رہے ہیں اور ضروری نہیں ہے وہ سب باتیں غلط بھی ہوں. کیوں مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ تو اس سے ایگری کرتے ہی ہیں نا؟ تو پہلے میرے خیال میں ہم مرتضیٰ صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو شاید میتلا سے پوچھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ملاقات جس کنٹیکس میں ہوئی، جیسی بھی ہوئی، جو انہوں نے انکشافات کیے ہیں کچھ صحافیوں کے حوالے سے، آپ نے تو ایک تحریر بھی اب لکھ دی ہے اور صرف صحافیوں کی حد تک ہے، ملاقات کتنی دیر رہی اور کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی؟ پھر ذرا انکشافات پہ آتے ہیں، یا دعوے اگر کہیں تو وہ زیادہ درست ہوگا. بہت شکریہ. ایک تو مجھے آنے سے پہلے ڈر لگ رہا تھا، میں پہلی دفعہ آپ کے روبرو، ویسے تو ہم میل ملاقاتیں تو رہی ہیں لیکن آپ کے شو میں پہلی دفعہ آیا ہوں. اس کے جنرل لیے باجوہ بہت سے آپ شکریہ. ڈرے نہیں تو ہم جیسوں سے نہیں، آپ سے تو ڈر ہے، آپ سے تو بڑے بڑے ڈرتے ہیں. نہیں. تو جنرل باجوہ کے ساتھ میرا یہ 2 فیبرری کو انٹریکشن ہوا. میں کافی دیر سے ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، آؤٹ ریچ کیا میں نے ان کو. وہ پھر ہم پھر ہو نہیں پا رہا تھا کہ ملاقات ہو جاتی اور میٹنگ ہو جاتی. تو میٹنگ پوائنٹ پھر ان کے غزن کی تیمارداری کے لیے میں گیا. چودھری نعیم گھمن صاحب وہ میرے دوست ہیں اور اچھے دوستوں میں سے. کہاں پہ یہ وہ راولپنڈی میں. اور یہ جو ویسے ادروائز میں بتا رہا ہوں، انفارمیشن شیئر کر رہا ہوں کہ جو بات ہو رہی ہے کہ وہ دبئی ہیں، لاہور ہیں، وہ ایسا نہیں ہے. وہ راولپنڈی میں رہتے ہیں، ان کا گھر راولپنڈی میں ہے. تو ایک ملاقات میری ان کے گھر پر بھی ہوئی ہے ادر دین. تو یہ جو پھر ملاقات تھی، یہ پھر اس طرح سے پھر انہوں نے گپ شپ کی. تو وہ بڑے کھلے ڈلے آدمی ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، میری طرح باتوں کے بھی شوقین ہیں. تو یہ انٹریکشن ہمارا پھر باقاعدہ ایک انٹرویو میں کنورٹ ہو گیا اور وہ وہاں پر آ گئے اور پھر میں نے پھر سوالات کا سلسلہ شروع کیا. تو میں بلکہ آپ کو بڑی انٹرسٹنگ 2-3 چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جب میں نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا، چونکہ ہر صحافی کی عادت ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں وہ نکلوا سکے یا زیادہ سے زیادہ انفارمیشن گین کر سکے. تو جب میں یہ کام کر رہا تھا تو جنرل باجوہ نے کہا، آپ میری طرح بے چین روح ہیں، آپ کو صبر نہیں ہے، آپ کو میں پوری کہانی سناؤں گا، آپ کو پوری بات بتاؤں گا تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا. اور واقعتاً متی اللہ جان صاحب وہ بڑے اچھے سٹوری ٹیلر ہیں، اور میں نے اس کالم کے آخر میں لکھا بھی ہے کہ وہ بہت اچھے سٹوری ٹیلر ہیں. اور جو انہوں نے جس طرح سے، جس سیکوینس سے، جس ترتیب سے انہوں نے چیزیں مجھے بتائیں، مجھے ازبر رہ گئی. اور میں نے پھر اس کو، یہ کافی طویل انٹریکشن ہے، اس میں بہت سارے انکشافات ہیں، یہ بھی انکشافات ہیں، اور جو کمنگ ڈیز میں آ رہے ہیں وہ تو ہلا کے رکھ دیں گے. لائک تو یہ ایک ٹیزر ہے جو صحافیوں کے بارے میں. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں نا. مرتضیٰ سولنگی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. پہلے یہ بتائیں کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کے حوالے سے کیا بات ہوئی، پھر ہم سولنگی صاحب کا بھی ریئیکشن لے لیتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ لوگ میرے سینئر ہیں، قابل احترام ہیں، تو مجھے اچھی خاصی کیوریوسٹی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی ہوا. تو میڈیا کے حوالے سے میں ہمیشہ سے کانشیس رہا ہوں. میں ہمیشہ فریڈم آف سپیچ پر بلیو کرتا ہوں. آپ لوگوں کے لیے بھی آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، کرتا رہا ہوں اور کروں گا بھی. تو میں نے آپ کے حوالے سے بھی بات کی. مرتضیٰ سولنگی صاحب کے حوالے سے پہلے میرا خیال ابصار عالم صاحب کے حوالے سے بات ہوئی. تو ایک طرح سے وہ تو انہوں نے ایک طرح سے ایڈمیشن ہو گیا. میں نے ان سے کہا کہ ابصار عالم صاحب کو، انہوں نے آپ کو ایک طرح سے آرمی چیف بنوانے میں مدد بھی کی، آپ کی ان کے ساتھ اچھے ریلیشن سے تعلقات تھے. آپ نے ان کو گولی مروائی کہ انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں مروائی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کو مارنا کوئی آسان کام ہے؟ میں نے اللہ کو جان نہیں دینی، میں نے قبر میں نہیں جانا. ساتھ ہی کیا وہ تو بڑا معمولی سا پسٹل تھا. ہاں تو وہ کہتے ہاں ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ جو میں نے فوٹیج دیکھی ہے اس میں تو وہ ٹی پسٹل ہے، چھوٹا سا پسٹل ہے، اور میں تو اور ہی مسائل مروا دیتا. بندے نے ناڑی پن سے کام لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں انسانی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے. ہاں لیکن انہوں نے کہا وہ تو ناڑی طریقے سے کام ہوا.
پھر انہوں نے لیکن انہوں نے کہا کسی اور نے کیا شاید. اب میں وہی میں بتا رہا ہوں. تو میں نے کہا پھر یہ کہیں جنرل فیض یا جنرل عرفان ملک نے کی ہے, چونکہ انہوں نے ان کی تصویر لگائی تھی ابصار عالم صاحب نے ٹویٹر پر, جب انہوں نے مریم نواز کو سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی تو کنوے کروایا تھا. تو میں نے کہا یہ کام پھر انہوں نے کیا تھا. تو کہتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ چھوٹے لیول پہ کسی کو غصہ آ گیا. میں تو بہت بڑا لیول تھا, چھوٹے لیول کے انہیں کیا پتا ہوتا ہے آرمی چیف کو. یہ بھی یہ انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ آپ کیا آرمی چیف کو سمجھتے ہیں, آرمی چیف کو ہر چیز کی ہر بات کی خبر نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں بڑا ہوتا ہے لیکن ہر بات کی خبر نہیں ہوتی. ہاں بہت ساری ٹائٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول. ایک دو چیزیں جو میں نے انفر کی ہیں بڑی انٹرسٹنگ تھی. میں پچھلے 8-10 سالوں سے ایک سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ آپ کے شو کے لیے بھی ایک لائک اٹس سم تھنگ لائک بریکنگ. میں پچھلے 8-10 سال سے ایک سوال مطیع اللہ جان صاحب, جو ہم نے 2014 کے بعد ہنگامے دیکھے اور جو سلسلہ دیکھا بڑے عرصے سے, کہ ڈی جی آئی ایس آئی بیونڈ آرمی چیف's وش کام کرتا ہے. زہیر الاسلام کا دور تھا. ہاں نہیں اوور آل میں پچھلے 8-10 سال سے اس سوال کے پیچھے لگا ہوا تھا. 10 سال لگے ہیں مجھے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں, 9 سال, کہ کیا ڈی جی آئی ایس آئی آرمی چیف کی مرضی کے بغیر کام کرتا ہے. تو جنرل باجوہ کے ساتھ اس انٹریکشن کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں, اور انہوں نے اس بات کا برملا اعتراف کیا اور متعدد مرتبہ اعتراف کیا کہ بالکل ڈی جی آئی ایس آئی اپنی مرضی سے بھی بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہے اور آرمی چیف کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا. آپ ابصار عالم والا سلسلہ دیکھ لیجئے. آپ کے کیس میں بھی ٹو سم ایکسٹینٹ اٹ واز ایڈمیشن کہ میں نے کہا مطیع اللہ جان کو آپ نے اٹھوایا. تو مطیع اللہ جان کے ساتھ کیا سلسلہ تھا, تو انہوں نے کہا کہ جو مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا وہ بڑے بھونڈے طریقے سے اٹھایا گیا تھا. تو میں نے اس پر جنرل فیض کی کلاس لی اور پھر میں نے چھڈوایا. اچھا ہاں, پھر مطیع اللہ جان کو میں نے چھڈوایا. مطلب ان کو اعتراض بھونڈے طریقے سے اٹھانے پہ تھا, اٹھانے پہ نہیں تھا. میں یہ نہیں کہ اس کی ویڈیو بھی آ گئی, شاید ان کو اعتراض ہو کہ یہ کیا کیا, سب کو پتہ چل گیا. ہاں مطلب یہ انہوں نے اس بات کو کچھ کلیئر نہیں کیا کہ ان کو بھونڈے طریقے پہ اعتراض تھا یا مطیع اللہ جان کو اٹھانے پہ اعتراض تھا. نہیں مطلب انہوں نے تو کہا نا کہ وہ بڑے بھونڈے طریقے سے اٹھایا گیا اور غلط کیا. یہ بھونڈے طریقے, انہوں نے کہا ہاں غلط اٹھایا گیا. مطلب ایسے اٹھاتے کہ پتہ بھی نہ چلتا. ہاں نہیں ایسا تو نہیں, لیکن آپ نے جنرل فیض کو چھڑا ہوگا, تنگ کیا ہوگا, تو اپنے طور پر انہوں نے یہ پتہ نہیں وہ کیوں چھڑیاتے ہوں گے, مجھے ابھی بھی نہیں پتا کہ وجہ. تو آپ نے بھی شاید نہیں پوچھی ہوگی ان سے, نہ انہیں پتا ہوگا, انہیں سب باتوں کا تو پتہ نہیں ہوتا. پھر اسطور کے حوالے سے بھی انہوں نے اچھا سولنگی صاحب کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ نصرت جاوید اور مرتضیٰ سولنگی کو نوکری سے نہیں نکلوایا. ہاں میں نے پوچھا تھا, یہ انہوں نے کہا یہ میں نے نہیں بتایا, نہیں کس نے نکلوایا. ہاں نہیں انہوں نے نہیں بتایا. اچھا طلت کا ضرور بتایا, طلت حسین کا ضرور بتایا. اچھا طلت کا انہوں نے بتایا کہ طلت کو میں نے نوکری سے نہیں نکلوایا, جنرل فیض نے نوکری سے نکلوایا تھا طلت کو. میں نے تو بلکہ طلت حسین کی مدد اس طرح سے کی کہ طلت حسین میرے کزن انجم وڈائچ کے دوست ہے, وہ انجم وڈائچ کو لے کے میرے پاس آئے. تو پھر میں نے جنرل فیض کو کہا کہ ان کو نوکری لگوائیں, اور پھر طلت کو نوکری لگوایا. پھر میں نے جنرل فیض کو کہہ کے طلت حسین کو نوکری لگوایا. جی اب کس بات پہ یقین کریں کس پہ نہ کریں, کیونکہ آپ ریٹائرڈ ہیں تو یقین کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ مٹیریل ہے. سولنگی صاحب, جنرل باجوہ تو کہتے ہیں کہ آپ کو نوکری سے نہیں نکلوایا, اور بہت ساری باتیں انہیں پتہ بھی نہیں ہوتی, ڈی جی ایس آئی کرتے رہتے ہیں. جبکہ جنرل فیض نے کہا تھا کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کی کیا اوقات ہے ایک آرمی چیف کے سامنے, اس کی مرضی کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں ویسے جنرل باجوہ کے اس دعوے کے بارے میں؟ دیکھیں, جب وہ آرمی چیف تھے تو اس وقت ہم لوگوں نے بہت باتیں کی, یہاں تک کہ جب ان کی ایک تاریخی طور پر چند منٹ کے اندر توسیع کی پارلیمان نے منظوری دی, تو وہ میرا ٹویٹ ابھی بھی پڑا ہوگا جس میں میں نے لکھا کہ آج اس عمارت نے نہ صرف یہ کہ 22 کروڑ لوگوں کو بے عزت کیا ہے, بلکہ اپنی جو عزت ہے وہ بھی کھو دی ہے. اور یہ ایک بغیر توقیر کے ایک بے توقیر ایک ادارہ ہے, بن گئی ہے. تو اس وقت جب وہ جاہو جلال میں تھے, اس وقت جو ہم لوگوں نے باتیں کی, اب وہ بندہ ریٹائر ہو گیا ہے تو میں اس پر کیا تبصرہ کروں. لیکن انہوں نے یہ جو فرمایا کہ میں تو ان کو جانتا بھی نہیں تھا, پچھلے 1.5 سال سے میں ان کو جاننا شروع ہوا ہوں,
تو مجھے اپنے اہم ہونے کا کبھی وہم نہیں تھا اور نہ رہے گا. تو مجھے تو اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ مجھے کم لوگ جانتے ہیں اور باجوہ صاحب بھی نہیں جانتے. تو میرے لیے یہی اطمینان جو ہے اس پہ میں اچھی نیند سو سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ویسے آپ کی ذاتی طور پہ کبھی جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی؟ جب جنرل باجوہ نے پہلی دفعہ انہوں نے کمان سنبھالی تھی جنرل راحیل شریف سے، تو اس دن میں دیکھنے گیا تھا. اور ابھی جب انہوں نے جس کو وہ سوٹی پکڑائی رسم جو ہوئی جب انہوں نے جنرل عاصم منیر کو ہینڈ اوور کیا، اس دن بھی میں گیا تھا. لیکن پہلی دفعہ 6 سال پہلے جب وہ آرمی چیف بنے تو کمان لینے کے بعد وہ ہر آدمی سے مل رہے تھے، ریٹائرڈ لوگوں سے مل رہے تھے اور بڑے جھک کے مل رہے تھے اور ہر ایک سے کہہ رہے تھے کہ دعا کرنا بڑی اہم ذمہ داری ہے تاکہ میں نبھا سکوں. اور میں گھر آ کر میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یار اتنا ملنسار اور اتنا حلیم آرمی چیف میں نے دنیا میں زندگی میں نہیں دیکھا. تو میری بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں. تو پھر میں یہ پچھلے 6 سال جو ہے وہ ان کے سامنے تقریباً شرمسار ہی رہا. بالکل ملے تو پوری قوم کو وہ ایسے ملے ہیں کہ بھولائی نہیں جا رہے. تو مگر شاید مطلب صاحب آپ سے اور بہت ساری باتیں بھی ہونی ہیں. تو بہت سارے انکشافات ہیں، بہت سارے انکشافات ہیں. تو اور کیا کیا ان سے باتیں ہوئی، مگر اس سے پہلے ہم چھوٹی سی ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد پھر واپس ہمارے ساتھ شاہد میتلا ہیں جو جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے تفصیلی ملاقات کر کے آئے ہیں. 8 گھنٹوں کے اوپر محیط ملاقات تھی اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد 8 گھنٹے ہوئے، ورنہ 6-7 گھنٹے تو وہ وردی میں بھی لگا دیتے تھے ٹی وی اینکروں کے ساتھ. ایک اجتماعی ٹاک شو ہوتا تھا جو کسی اسکرین پہ دیکھا نہیں جا سکتا تھا، سنا نہیں جا سکتا تھا، مگر کہیں نہ کہیں سے خبریں ہمیں ملتی. 8 گھنٹے کی اسپیسیفک نہ کریں لیکن میرا کافی طویل، کافی طویل ملاقات. اب تو ویسے بھی وہ ریٹائر ہو گئے، ٹائم تو ان کے پاس پہلے بھی بہت ہوتا تھا لیکن اب اور بھی زیادہ ہے. تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد صافی پروگرام میں بات ہو رہی ہے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے تازہ ترین انکشافات یا دعووں کی، اور شاہد میتلا جنہوں نے ان سے تفصیلی ملاقات کی ہے وہ ہمارے ساتھ خصوصی طور پہ موجود ہیں، اور دوسرے صحافی سینئر جرنلسٹ مرتضیٰ سولنگی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد میتلا صاحب مختصراً یہ کہ میرے حوالے سے جو بھی انہوں نے بات کی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انکشاف ہے، اور کیونکہ یہ معاملہ میرے اغوا کا اور تشدد کا یہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، تو اب یہ امتحان ہماری حکومت کا ہے، ہماری عدلیہ کا ہے اور ہماری پولیس کا ہے جہاں پہ کیس ابھی بھی زیر تفتیش ہے. تو میں تو یہ توقع کروں گا کہ اب ہماری پولیس، ہمارے حکومت اور ہماری سپریم کورٹ جنرل فیض کو حوالے سے احکامات جاری کرے، پولیس جنرل فیض کا بیان ریکارڈ کرے، اور یہی قانونی طور پہ ایک طریقہ کار ہونا چاہیے تھا. مگر آج زیادہ اپنے کیس کے بارے میں بات نہیں کرتے کیونکہ دوسرے بہت سارے صحافی ہیں جن کے حوالے سے شاہد میتلا کے پاس بڑی خبریں ہیں کہ جنرل باجوہ کیا کیا انکشافات یا دعوے کرتے رہے. جی شاہد میتلا صاحب. بس اسی طرح سے اور بھی پھر میں نے مریم نواز کے حوالے سے بھی پوچھا کہ مریم چونکہ میجر جنرل عرفان ملک کا ذکر ہوا تو پھر اس کا بھی مریم نواز کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا تھا کراچی میں اس پہ بھی بات ہو گئی، ہوٹل کے کمرے میں دروازے ہوٹل توڑ کے کمرے میں. تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جب کیپٹن صفدر نے نعرے وارے لگائے تو اس پہ بھی آرمی کے جوانوں میں خاصا غصہ تھا، پھر میڈیا کے بھی دباؤ تھا، پبلک عوامی ریزنٹمنٹ بھی نظر آ رہی تھی کہ کیپٹن صفدر کے خلاف کوئی نہ کوئی کاروائی ہونی چاہیے. تو ہاں کاروائی ہونی چاہیے کہ وہ لکھا ہوا ہے اس میں سارا. تو وہ پھر اس پہ جنرل فیض نے آرڈر کیا سیکٹر کمانڈر کو کہ مقدمہ درج کروائیں. جب مقدمہ درج ہو گیا تو پھر نیچے کے لیول پہ جنرل صاحب کہتے ہیں نیچے کے لیول پہ کچھ زیادہ ہو گیا، وہ دروازہ وغیرہ نہیں توڑنا تھا لیکن وہ زیادہ اوور ڈیو چیزیں ہو گئیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اوور ڈو کر دیا انہوں نے، اوور ڈو، اور نیچے کے لیول پہ تو کنٹرول ہی نہیں تھا جنرل صاحب کا. ہاں نہیں وہ اس کو جس طرح سے مرضی لے لے، بٹ اوور ڈو ہو گیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ دروازہ ٹوٹا تو مریم نواز اور کیپٹن صفدر ایک روم میں نہیں تھے بلکہ الگ الگ روم میں. مطلب جنرل باجوہ کو اتنی بڑی انفارمیشن مل گئی کہ وہ دونوں ایک کمرے میں نہیں تھے، یہ ہمارا آرمی چیف کو یہ انفارمیشن دی گئی
اور نہیں، یہ آج وہ انکشاف information کر convey رہے ہوئی ہیں نا۔ کہ اگر وہ دونوں ایک کمرے میں ہوتے تو کبھی دروازہ نہ توڑتے، پہلے انہوں نے چیک کیا کہ وہ ایک کمرے میں نہیں ہے تو چلو اب توڑ لو. آئی ڈونٹ نو، یہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ جو ہے اس لیول کی، نچلے لیول کی انفارمیشن بھی ان کو مل گئی. نہیں ڈیفینیٹلی اگر کوئی اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے مطیع اللہ جان صاحب تو انفارمیشن اس کا مطلب ہے وہ الگ کمروں میں، الگ کمروں میں تھے. تو وہ اگر الگ کمروں میں تھے تو انہوں نے اس بات کا انتخاب کیا کہ مریم نواز کے کمرے کا دروازہ توڑنا ہے اور کیپٹن سفدر کے کمرے کا دروازہ نہیں توڑنا. بڑی انٹیلیجنس ہے ویسے، یہ ماننے والی بات ہے. پھر ایک اور بھی انٹرسٹنگ بات جو ہوئی، جو میں ضرور کہنا چاہوں گا، میں نے ان کو کہا کہ آپ نے صدیق جان کو یا ادروائز کسی کو یہ کہا کہ آپ شیو کرتے ہوئے صدیق جان کو سنتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ نے یہ کہا ہے تو مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہوا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کا انٹلیکٹ لیول اتنا پست ہے، اتنا لو ہے، اتنا بھی لو ایوریج ہے کہ آپ صدیق جان کو سنتے ہیں. نہیں، میرے خیال میں نے سوال کیا. میرے خیال میں ٹو بی فیئر صدیق جان کا جو انٹلیکٹ لیول ہے وہ اتنا ہائی ہے کہ جنرل باجوہ اور صدیق جان ان کا آئی کیو لیول ایک ہی ہے. تو آپ اس میں جنرل باجوہ کو نیچے تو نہ لائیں نا. صدیق جان ہمارے ساتھی ہیں، ان کو جنرل باجوہ کے لیول پہ دوست ہیں، ہمارے محنتی آدمی ہیں. تو اس میں وہ ہنسے نا، جنرل صاحب ہنسے، اور پھر انہوں نے کہا بالکل میں نے یہ کہا تھا، مجھے کسی نے وی لاگ بھیجا تھا تو شیو کر رہا تھا، اور عمومی طور پر یہی وقت آپ کے پاس فارغ ہوتا ہے، شیو کرتے ہوئے آپ سن لیتے ہیں. تو میں نے سنا، اور پھر یہاں کافی سارے یوٹیوبرز میرے پاس آئے ہوئے تھے، تو میں نے بلکہ اس کو گال پہ، مجھے جو اب یاد آ رہا ہے جو میں نے کالم میں نہیں لکھا، تو میں نے گال پہ اس کے پیار دیا اور اس کو کہا کہ میں آپ کو سنتا ہوں. اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کو جب آپ پہ دباؤ ہو، جب آپ پہ پریشر ہو، تو آپ اپنی مرضی کی بات سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ وہ سننا چاہتے ہیں جو آپ کو بھاتا ہے، اور خاص کر اور آپ کے خلاف نہ ہو، اور کوئی چیز آپ کے خلاف نہ ہو. اچھا، میں سلگی صاحب کے پاس جاؤں گا. سلگی صاحب، مجھ سے آپ ضرور سوال پوچھیں. جی لیکن میں نے بھی ایک سوال پوچھنا ہے شاید. جی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ شاید میتلا صاحب نے ہمارے ایک ساتھی یوٹیوبر کا ذکر بھی کیا، تو آپ کے خیال میں جنرل باجوہ صاحب اب جو ایسے ہی ہیں، ہمارے کچھ ساتھی صحافیوں اور یوٹیوبرز کے بارے میں یہ بھی انکشاف کرتے ہیں، شاید میتلا صاحب نے اپنی تحریر میں لکھا ہے کہ بہت ساروں کو وہ لے کر فیلڈ میں بھی گئے اور ان کو لے کر ساتھ چلے، مگر پھر جب ہم پیچھے ہٹ گئے، پیچھے سے غائب ہو گئے تو وہ اکیلے رہ گئے وہ صحافی. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ بھی بڑا اہم سوال تھا جس کی کھوج میں کافی عرصے سے تھا. یہ مرتضیٰ صاحب سے لے لیں ٹیپ. جی مرتضیٰ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جنرل باجوہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے صحافیوں کو وہ فیڈ کرتے رہے؟ یہ وہی صحافی ہے نا جو تقریروں میں کہتے رہے، ہمیں ویڈیو دکھاتے رہے، ہمیں فائلیں دکھاتے رہے کرپشن کی، اور پھر خود جو ہے پیچھے ہٹ گئے، اور پھر ان کا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، ہمیں آگے لگا کے پیچھے سے غائب ہو گئے. تو ایسے صحافیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور جنرل باجوہ کے اس دعوے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ ان کو آپ ڈسکریڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا جنرل باجوہ نے واقعی ایسے کیا ہوگا؟ کیا ہمیں ایک ریٹائرڈ جرنیل پہ یقین کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو لوگ خود یہ مانتے ہیں، وہ لوگ میڈیا پرسنس، میں پتہ نہیں صحافی کہوں یا نہ کہوں، کہ جی وہ ہمیں انہوں نے وہ فائلیں دکھائیں اور ہم نے اس پہ پروگرام کر دیے، تو وہ خود بتا رہے ہیں کہ ان کا جو صحافتی لیول ہے وہ کیا ہے. مطیع اللہ جان کو کوئی آ کر کان میں پھونک ڈالے کہ جی یہ گدھے کو جو ہے وہ گھوڑے کا بچا ہوا ہے، تو آپ فوراً وہ خبر تو نہیں لگائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر ایک صحافتی ادارتی ججمنٹ، ایک ٹریننگ ہے آپ کی، آپ نہیں کریں گے. تو اگر ان لوگوں کو لایا گیا جیسا کہ باجوہ صاحب تسلیم کر رہے ہیں، تو وہ جیسے کو تیسا ملا نا، کہ مطلب وہ لوگ تھے ہی اس قابل کہ ان کے کان میں جو بھی پھونک ڈالتا تھا تو وہ چل پڑتے تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ جب یہ پالیسی تبدیل ہوئی ہائیبرڈ نظام اور کے خاتمے کی، تو وہ ان کو قائل نہیں کر سکے، اور وہ ایک طرح سے انہیں منجدار میں ان کو چھوڑ دیا. تو وہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ خلا میں کوئی بھی چیز آپ چھوڑتے ہیں تو وہ گھومتی رہتی ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا گواچی گاں، وہ مطلب ہے کہ بھینس جو گھر کا راستہ بھول جائے. بٹ اینی وے، میں شاید مطلب صاحب، یہ کون سے ایسے صحافی تھے، کوئی نام انہوں نے لیے کہ جن کو وہ ساتھ لے کر چلے اور پھر پیچھے سے غائب ہو گئے اور وہ ادھر ہی بیچارے کھڑے رہ گئے؟
دیکھیے میں کافی عرصے سے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، کہ ہم تو خود بھی، میرا بڑا ایکسپیرینس ہے، لیکن ان دوستوں کے آپ میرے کامن فرینڈس ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرتے تھے، اور میں تو بلیو می، میں تو اس حد تک ایکسٹریمسٹ تھا کہ اگر ان کو کہا جائے گا نا کہ اپنے گھر کے کسی فرد کے خلاف کوئی جھوٹی خبر دے دیں تو دے ول ڈو اٹ، اور دے ول ڈو اٹ وداؤٹ تھنکنگ اینی تھنگ. لائک میں ایسے بھی بڑے ناموں کو جانتا ہوں، اینڈ آئی ہیو ورکڈ ود دیم ایز ویل، لائک میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہوا. تو لیکن میرے لیے یہ بڑا حیران کن تھا کہ یہ بھی بدل گئے. تو یہ بھی باجوہ صاحب نے کس کس کا نام لیا؟ نہیں، اس میں انہوں نے ویسے تو انہوں نے اوور آل، میں نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا ہوا کہ آپ کے کیمپ کے لوگ عمران خان کے کیمپ میں رہ گئے اور وہ آپ کے ساتھ نہیں آئے. تو انہوں نے کہا کہ ایک تو دیکھیں، سب سے پہلے تو فوج کی جب نون لیگ کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہمیں ایسے لوگ جو لائک مائنڈڈ تھے، جو نون لیگ کے اگینسٹ تھے، ہمیں ان لوگوں کی ضرورت تھی. وہ ایسے چینلز بھی تھے، ایسے صحافی بھی تھے. پھر انہوں نے کہا کہ اے آر وائی کی بھی ہمیں اسی لیے ضرورت تھی کہ وہ پہلے سے ہی نون لیگ کے خلاف تھا، اور اس طرح سے اور بھی ایک پورا کلب آف جرنلسٹ تھا جو آلریڈی نون لیگ کے خلاف تھا. تو ہم نے ان کو تھوڑا پیمپر کرنا شروع کر دیا. انہوں نے اگزامپلس بھی دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بنایا، ہم نے ان کو خبریں دی، ہم ان سے پروگرامز بھی کرواتے تھے، ہم ان کو بڑا فیسیلیٹیٹ کرتے تھے. ہاں، پروگرامز بھی کرواتے تھے، سارا کچھ کیسے کرتے تھے. فیسیلیٹیٹ کرتے تھے؟ مطلب میں یہ نہیں، اس پہ نہیں یہ آپ ڈسکشن بات ہوئی. کر رہے ہیں جنرل آصف صاحب جو کہ اس وقت ایس پی آر کے سربراہ تھے، ان کے وقت کی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے میڈیا کو ساتھ لے کے ہاں یہ بالکل یہ وہ وقت ہے نا جب 2016 کی بات ہے. بالکل جب ہم جیسوں کی تصویریں لگا کے کہا جاتا تھا کہ یہ ریاست مخالف عناصر ہیں، فوج مخالف عناصر ہیں، یہ وہ بڑا وقت تھا ایک. ایگزیکٹلی. تو دوسرے صحافیوں کے انہوں نے باقاعدہ نام لے کر انہوں نے کہا کہ ہم تو دیکھیں، جیسے چودھری غلام حسین ہے، جیسے ثابت شاکر صاحب وغیرہ ہیں، ان کو تو ہم لے کر بھی گئے، فیلڈ میں بھی لے کے گئے، اتنا زیادہ ان کو ہم نے جھولے بھی کرائے، سیریں بھی کروائی. ہاں، اور بڑے سارے لوگ تھے، اور بڑے سارے لوگوں کو کون سے اور جو انہوں نے نام انہوں نے ایسا لائک سب کی ہی بات ہوئی. اور یا مقبول جان کی فار ایگزامپل جیسے بات ہوئی تو اوریا کا ذکر پہ وہ ہنسے. انہوں نے کہا دیکھیں یار، اس کو کتنا بڑا منافق اور جھوٹا ہے. اور انہوں نے کہا کتنا بڑا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کہہ رہے ہیں، کہتے کتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس کو پہلے میرے بارے میں خواب میں بشارت ہوتی تھی اور اب میرے خلاف ہو گیا، اب میرے خلاف پروگرام. بشارت سے مراد وہی تھی جو خواب دیکھا تھا. تو کہتا یہ اتنا بڑا یہ فائل سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں اور فائل الٹے ہاتھ میں، تو کہتے وہ بھی بہت بڑا جھوٹا ہے. پھر ان کو حامد میر سے بھی گلا تھا. وہ کہتے پاکستان میں 3 شخص سب سے بڑے جھوٹے ہیں، ایک عمران خان، ایک شیخ رشید اور ایک حامد میر. اچھا، نام لیا؟ ہاں، انہوں نے نام لیا چونکہ وہ نیا دور. بہرحال اب ایک ایک ایسا شخص جو ہے دوسروں پہ جھوٹا ہونے کا الزام لگا رہا ہے، جن کی اپنی سچائی پہ بھی بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں، اور خاص طور پہ جو کچھ اس نے کیا وہ اب اپنے ماتحتوں کے اوپر بھی الزام لگائے جا رہے ہیں، اور اپنی غلطی کا اعتراف انہوں نے کیا یا نہ، کہیں وہ شرمندہ تھے یا نہیں، وہ قوم سے معافی مانگنے کو تیار ہیں یا نہیں. اس پہ ہم چھوٹی بریک کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. بالکل. تو جناب بات ہو رہی ہے ریٹائرڈ آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی، جو اب بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں نام لے کے سیاستدانوں اور صحافیوں کے بارے میں. اب جبکہ وہ اقتدار میں نہیں، اختیار میں نہیں، تو وہ مزے لے رہے ہیں نام لے کے، اور صحافیوں کو مزہ بھی آ رہا ہے، خبریں بھی ہیں، اور اب وہ میڈیا سے کھل کے بات بھی کر سکتے ہیں. بات تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، سب کچھ وہ کرتے تھے جو ان کو وردی میں نہیں کرنا چاہیے تھا. تو سولنگی صاحب، اب ایک ایسے ریٹائرڈ جنرل کی باتوں پہ کس حد تک ہمیں یقین کرنا چاہیے اور کس حد تک نہیں؟ وہ رونلڈ ریگن ایک بات کہتے تھے کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی. جی. تو جو بھی بات آپ سنیں اس پہ آپ اندھا اعتبار نہ کریں، اپنے عقل کو، استدلال کو، منطق کو بھی استعمال کریں. اور صحافی کا تو کام ہی جو ہے وہ حقائق کا پتہ لگانا ہوتا ہے. تو اس لیے جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس میں سے کچھ باتیں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہیں. مثال کے طور پر کہ عمران خان کتنا صادق، امین اور سچا آدمی ہے، جو انہوں نے گواہی دی ہے وہ میرے دل کو لگی.
اسی طرح سے کافی لوگوں کے بارے میں جو انہوں نے شیخ رشید کے بارے میں جو بتایا ہے ان کو کہ یہ اتنا جھوٹا آدمی ہے کہ کہتا ہے کہ میں گورڈن کالج میں ساتھ پڑھتا تھا جبکہ میرے جانے سے 6 سال پہلے ہی وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ 1-2 دفعہ مجھ سے ملا ہے صرف 2 اور دفعہ وہ ایسی جھوٹی پیشن گوئیاں کرتا ہے تو وہ بات جو ہے وہ میرے دل کو لگی. تو ایسی بات نہیں ہے کہ جو ابھی تک جو پہلی قسط جو میں نے پڑھی ہے شاہد میتلا کی اس میں بہت ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ ذرا جو الزام ہے اس سے بچنے کی اور ذمہ داری سے بچنے کی جو ہے وہ بھی انہوں نے کوشش کی ہے. جی شاہد تو صاحب یہ بھی بالکل صحیح. اسلامی لیکن صاحب میں نے اپنا فریضہ صحیح انجام دیا ہے, یہ تھوڑا سا اپریشیٹ کرتے ہیں تاکہ مدنی صاحب پھر یہ وضاحت کرنا دوبارہ ضروری ہے کہ شاہد میتلا جو ہے جب وہ آرمی چیف تھے جنرل صاحب. جی 5 سٹارز فار شاہد میتلا. 5 سٹار. Thank you so much, thank you. اچھا جب وہ آرمی چیف تھے تب تو آپ انہیں نہیں ملتے ہوں گے نا؟ نہیں, میں نہیں ملتا تھا. 1-2 دفعہ ایسا موقع آیا کہ مجھے نہیں, لیکن میں نہیں مل سکا. اس کی ریزن مل سکے نہیں, آپ نے ملنے کی کوشش نہیں, میں نے ملنے کی کہاں کے کوشش دانا تھے, نہیں مل سکا بھی نہیں, چونکہ میں اس وقت ان کے اگینسٹ بہت بات کرتا تھا, ان کے بھی اور جنرل فیض کے اگینسٹ میں بہت بات کرتا تھا. اور کمنگ ڈیز میں اور بھی اگر یہ تو آپ ان صحافیوں میں نہیں ہیں جو بقول جنرل باجوہ کے وہ کیمپ میں جن کو وہ چھوڑ کے بھاگے. ہاں نہیں, میں ان میں کیا بات ہوئی تھی؟ ہاں وہ انہوں نے, میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ کچھ صحافی ابھی بھی, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ بھائی ان سے تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا یار ہم نے جب اپنا بیانیہ نیریٹو چینج کیا, ہماری جب پالیسی شفٹ ہوئی, ہم نے جب نون لیگ کی طرف دوبارہ رجوع کیا اور عمران خان کو سائڈ لائن کیا اور کارنر کیا, تو اس کے بعد ہمیں آہستہ آہستہ ان کو لے کر آنا چاہیے تھا, ہانکنا چاہیے تھا آہستہ آہستہ. ہم نے یہ نہیں کیا, ہم ایک دم اپنی پالیسی اور سائڈ چینج کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے اور یہ وہیں کے وہیں رہ گئے. اور جس کیمپ میں ان صحافیوں کو لے جایا گیا تھا جنرل باجوہ جو ہیں وہ کیمپ چھوڑ کے خود تو بھاگ گئے اور وہ بیچارے پیچھے اس کیمپ میں رہ گئے, وہ اسی کیمپ میں ہی رہ گئے اور ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا, کچھ نظر نہیں آ رہا, ابھی بھی نہیں آ رہا, ابھی بھی نہیں نظر آ رہا. مگر دیکھیں جنرل باجوہ صاحب نے بظاہر تو پوری قوم کو, آئینی اداروں کو اور سیاستدانوں کو ننگا کیا, ٹھیک ہے, مگر عملی طور پہ بھی کچھ سیاستدانوں کے حوالے سے ان پہ الزام ہے کہ جیسے اعظم سواتی, شہباز گل, ان لوگوں کو ننگا کر کے مارا گیا. تو اچھا یہ انہوں نے نا بڑی زبردست وضاحت کی ہے. دیکھیں میں زبردست اس لیے ان کو انڈورس کر رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے مدی اللہ جان صاحب. یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں نے 8-10 سال اس بات کو کھوجنے میں لگائے ہیں کہ کیا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتا ہے وہ آرمی چیف سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا اپنے تئیں وہ کام کر سکتا ہے بہت سارے. تو یہ بات سچ ہے. اور قمر جاوید باجوہ نے کمنگ ڈیز میں جو کالمز آئیں گے اس میں یہ لکھا ہوا ہے, جنرل فیض کے حوالے سے بڑی پرٹیکولر 2-3 دفعہ بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا جی جب آرمی چیف 8 کام یا 7 کام اپنے کہے گا اور وہ 10 کر لے گا تو پھر آرمی چیف وہ جو 2 یا 3 اس نے اپنے کیے اس کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا یا اس طرح سے نہیں پوچھا جا سکتا. تو اعظم سواتی کے بارے میں بھی ان کی وضاحت ٹو سم ایکسٹینٹ کنڈون کی جا سکتی ہے, ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے. لائک انہوں نے کہا کہ محکموں میں ایک تو انہوں نے کہا کہ پولیس ہو, ایف آئی اے ہو, وہ اوور ڈو کرتے ہیں جیسے کیپٹن صفدر کے معاملے میں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی چھوٹے لیول پر بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کی جاتی ہے. لائک اگر کسی نے تشدد ایجنسی نہیں کی ہے کسی نے اس پہ اعظم سواتی پر, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو علم بھی نہیں ہوگا, اور اس پہ انہوں نے قسم بھی اٹھا دی. اور انہوں نے کہا کہ چھوٹے لیول پہ انہوں نے کر لیا ہوگا, اور اسی طرح انہوں نے کہا یہ مجھ پہ الزام غلط ہے. ویسے یہ جو بڑے لیول کے جنرل صاحب تھے باجوہ صاحب, تو چھوٹے افسر وہ کر لیتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کے لیے, کہ چاپلوسی کے لیے یا خوشامد کے لیے وہ کر لیتے ہیں. فلنگی صاحب یہ کتنے بڑے لیول کے تھے جنرل ریٹائرڈ باجوہ بطور آرمی چیف, اور کہتے ہیں کہ چھوٹے لیول کا انہیں کچھ پتہ نہیں تھا. تو ایک کمانڈر جو فوج کا ہوتا ہے وہ بجائے تمام فیصلوں کے, حالات و واقعات کی ذمہ داری خود اٹھانے کے اور اپنا سینہ سامنے کرنے کے, وہ سارا بوجھ اگر متحدوں پہ ڈال دے, تو جنرل باجوہ کے شخصیت کے اس پہلو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد سارا الزام اپنے متحدوں پہ ڈال رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہادری کا کام نہیں ہے کہ آپ
اپنے جو دور ہے اس کے اندر جو اچھا ہوا وہ تو قبول کر لیں، اور جو برا ہوا اس کی ذمہ داری کسی اور پر ڈالیں۔ میں نے ایک ادارہ ہیڈ کیا 5 سال، میں آج بھی اس کے اندر جو کچھ ہوا، جو اچھا ہوا جو برا ہوا، اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، اور آج بھی میں جواب دہ ہوں۔ تو جواب دہ تو ہونا چاہیے، ان کو ذمہ داری لینی چاہیے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ جی وہ چھوٹے لیول پہ یہ ہو گیا اور جی ماتحت نے یہ کر دیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ جنرل مشرف نے طارق پرویز کو، لیفٹیننٹ جنرل طارق پرویز ٹی پی جو مشہور تھا کوئٹہ کا کور کمانڈر، وہ کس بات پہ ہٹایا تھا آپ کو یاد نہیں ہے؟ بالکل تو صحیح ہے، ہمیں نواز یہ شریف سے پتا ہے ملاقات پہ ہٹایا تھا۔ وہ جو کہتے ہیں نا جی شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے بلکہ خبرگیری بھی کرتے۔ مگر شاہد میتلا صاحب، عمران خان صاحب کے بارے میں جناب باجوہ صاحب کی کیا رائے ہے؟ اچھا، وہ ایک تو کہتے ہیں کہ بڑے جھوٹے آدمی ہیں، اور جھوٹ اتنی مہارت سے بولتے ہیں اور بار بار بولتے ہیں کہ اگلے لوگوں کو یقین آ جاتا ہے، اور باجوہ انہوں نے صاحب کہا کو بڑے دھوکہ دے دیا۔ چالاک ہیں، بڑے چالاک ہیں۔ اچھا، باجوہ صاحب سے بھی اور زیادہ؟ یہ بھی، ہاں، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میڈیا ان کے کیمپ میں چلا گیا کہ وہ بار بار بڑے کنونسنگ آرگومنٹس دیتے ہیں، بار بار جھوٹ بولتے ہیں، اپنے نیریٹو کو پچ کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ اور بھی باتیں کہی ہیں جو کمنگ کالمز میں آ رہی ہیں کہ ان کے پاس مطلب کچھ بھی، انہوں نے ایک دو جگہوں پہ عمران خان کی تعریف بھی کی ہے کہ دیکھیں ان لائک نون لیگ ان کے پاس کچھ بیچنے کو ہے، کچھ صلاحیتیں ہیں۔ ان کو افسوس ہوا عمران خان پروجیکٹ شروع کرنے کا؟ دیکھیں، یہ بات انہوں نے ایک اور کالم میں لکھی آئے گی جس میں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ عمران خان ملک کے لیے خطرناک تھے، خطرناک تھے، خطرناک تھے، اور اس خطرے خطرناک کی تھے۔ سب سے بڑی وجہ وہ خود جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں۔ آپ کچھ بھی کہہ لیجئے، اور پھر کوئی شرمندگی کا احساس ہوا جنرل باجوہ کے دیکھیں، یہ چہرے سوال پہ؟ میں نے کوئی بار بار پوچھا۔ افسردگی، کوئی شرمندگی، کوئی قوم سے معافی مانگنے کا کوئی ارادہ ہے؟ نہیں، ایک سوال میں نے ان سے بار بار پوچھا، میں نے کہا آپ کو افسوس ہے، پچھتاوا ہے؟ یہ میں نے بار بار یہ سوال پوچھا، 2 سوال جن کا مجھے جواب نہیں مل سکا۔ ایک اس سوال کا جواب مجھے پراپر نہیں مل سکا، دوسرا اسحاق ڈار کے حوالے سے بھی میں نے 3-4 چلے سوال اس پہ بھی ہم بات انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ توقع یہی ہے کہ اب اگر جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے سچ بولنا شروع کر ہی دیا ہے تو ان کی باتوں پہ یقین تب آئے گا کہ جب وہ اپنی غلطیوں پر اس قوم سے معافی مانگیں گے اور پورا سچ بولیں گے۔ صحافی پروگرام سے اتنے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔